أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صلی اللہ پڑھیں گے محمد علیہ. عزیزان گرامی قدر، عزادارہ نے مظلوم کربلا محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ساری کائنات میں مولا حسین کا فتح اعلیٰ بچ گیا. مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ہو گیا. عزیزان، اہل بیت اطہار کے ماننے والے یہ کائنات کی واحد قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز خوشیاں منا کر نہیں کرتی، فاطمہ کے لال پر ہم سبھا کر کرتی. راوی کہتا ہے میں سارا سال ہم چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کے لیے، محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مولا امام صادق علیہ السلام کے گھر سے اتنا گریے کی آواز بلند ہوتی تھی میں سمجھ میں آ جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا. اور ہزاروں جو تم فرش وغیرہ پر آتے ہو نا، ایک دکھیاری ماں ہے جو بالوں کو کھول کر تمہیں دعا دیتی. تم میرے اجڑے گھر کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے. امام زہری اہل بیت اطہار کی مدد سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن محبت بڑی محبت کا نظر منورہ میں. عجیب ہے یہ داستان، عجیب ہے یہ قصے، عجیب ہے یہ تاریخ کے واقعات. واقعہ کربلا کے بعد عجیب محبت کرتا تھا چوتھے امام سرکار سے. ایک وقت آیا امام کی خدمت میں، جواب معلوم تھا پھر بھی آیا.
مولا میرے گھر میں شادی ہے میری بیٹی کی، میری درخواست ہے آپ تشریف لائیں۔ میرا مولا سیدھے سجاد کیا جواب دے، جس نے اکبر کا جنازہ دیکھا زہری خدا تمہارے گھرانے کو آباد رکھے، تمہاری خوشیوں کو دوام دے۔ تمہیں معلوم ہے واقعہ کہ اللہ کے بعد میں کسی شادی میں شرکت نہیں کرتا۔ زہری نے سوال بدل دیا، کہا مولا میں کیا کروں، آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ تو زہری کو پوچھنے کی بات ہے، میرے بابا کے مسائل بیان کرنے کا اہتمام کر، تجھے بلانا نہیں پڑے گا۔ زہری نے اعلان کرا دیا گھر میں مجلس ہوگی، مولا حسین کے مسائل بیان کیے جائیں گے، کربلا والوں کا غم پڑھا جائے گا۔ دن آ گیا، فرش ازا بچھ گیا، لوگ جمع ہو گئے، ذاکر آ گئے مجلس پڑھنے کے لیے، مولا کے مسائل پڑھنے کے لیے۔ زہری چلا اپنے گھر سے، میرے مولا کو دعوت دے، مولا تشریف لائے، فرش ازا بچھ گئے۔ وہی ہوا جو امام نے کہا تھا، زہری کو جانا نہیں پڑا، دیکھا امام خود تشریف لا رہے، آخر بیٹھ کے عزت دینے کا طریقہ تھا، اونچے مقام پر بٹھایا گیا، مولا کو عزت دی گئی، لیکن ذاکر ہے مولا حسین کا۔ ممبر پر گیا، مسائل پڑھ رہا، قیامت کا منظر، سید سجاد خود تشریف فرماؤ، ہم تصور کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، امام کو بیٹھی ان کی حالت ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، جو مسائل مکمل ہوئے، مجلس مکمل ہوئی، زہری ہوتا ہوا آگے بڑھا، امام کو سینے سے لگا کے پرسہ دینے کے لیے، مولا سید سجاد تیرے بابا کا بڑا غم ہے، لیکن عجیب بات ہے جس مقام پر امام کو بٹھایا تھا نظر نہیں آ رہے۔ سنو کیا عزیزو، تڑپ گیا، امام کہاں چلے گئے، ناراض ہو گئے، کوئی بات ایسی ہو گئی، ذاکر نے کوئی جملہ ایسا پڑھ دیا، میرے مولا محفل میں نظر نہیں آ رہے، ڈھونڈتا ہوا چلا جس جگہ پر عزاداروں میں اپنی جوتی ہوتا ہے۔ خشک عالم میں میرا مولا وہاں پر پڑا، پانی لایا گیا، امام کے چہرے اقدس پر پانی چھڑکا گیا، امام کو ہوش لگا، مولا آپ اس مقام پر تشریف لے آئے، آپ کو اونچے مقام پر بٹھایا تھا۔ سنو گے میرے مولا نے کیا کہا، رو کر کہتے ہیں زہری میں کیا کروں، جب میرے بابا کے مسائل پڑھے جا رہے تھے، میں نے دیکھا میری دکھیاری دادی فاطمہ زہرا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گیا محرم کا آغاز، اس دعا کے ساتھ خدا ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ جب تک زندہ رہیں انشاءاللہ فرش اعضاء سے جڑے رہیں، فرش اعضاء پر آتے رہیں، فرش اعضاء کو آباد کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو۔ خدا گواہ ہے یہ فرش اعضاء ہم سے نہیں ہے، ہم اس فرش اعضاء سے ہیں، ہماری حیات ہماری بقا اس فرش اعضاء سے ہے۔ جب تک زندہ رہیں بانیان حاضرین، ہماری نسلیں انشاءاللہ غم محمد و آل محمد ہماری نسلوں میں اسی انداز سے، اسی خلوص سے، اسی سچائی سے، اسی دیانتداری سے، اسی سادگی سے پروان چڑھتا رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ آج نسبتاً تمہیدی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ 10 بلکہ 9 دنوں تک مسلسل گفتگو کا یہ سلسلہ آپ عزیزان کے ساتھ جاری رہے گا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنی ہر گفتگو میں آغاز میں کوئی بہت ہی مختصر فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر وہی مسئلہ جو لاسٹ ایئر بھی پچھلے سال بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ حالات کی مناسبت سے پھر ایک مرتبہ عرض کر دیا جائے۔ اہل بیت اطہار کا ماننے والا بہرحال سمجھدار بھی ہوتا ہے اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کو معین بھی کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی تعلیمات، ائمہ طاہرین کی تعلیمات، مراجعین کرام کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ اپنی جان کی حفاظت واجب ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ جو کووڈ-19 کا نیا ویریئنٹ ہے، بلکہ اس کے بعد پر مزید اور بھی دوسرے ویریئنٹس میں آنے جانے کی بات کہاں تک پہنچنے والی ہے، خدا خیر کرے سب کے لیے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ سے تمام عزیزان سے، تمام حاضرین سے، تمام عزاداروں سے یہ درخواست بھی کروں گا اپنی ذمہ داری کا خیال رکھیں۔ دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے خدا نخواستہ آپ کا مظلوم بننا،
ایک ہے خدا نہ خواستہ آپ کا ظالم بننا. بات پہنچ رہی ہے کہ خدا نہ کرے آپ کو یہ بیماری لگے اور آپ مظلوم بنے. نہ کرے خدا کہ کسی کو یہ بیماری ہو، کسی بھی مومن کو، بلکہ کسی بھی انسان کو خدا نہ کرے بیماری. لیکن بہرحال اگر خدا نہ خواستہ بیماری ہوئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے مولا حسین کے فرض پر میں آیا ہوں، جانے یا علی میں تیار ہوں اس کے لیے، یہ ایک بات ہے. لیکن اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ بیمار پڑے تو آپ کسی اور کو بیمار نہیں کریں گے؟ مظلوم بننے کی اجازت بھی نہیں ملتی اسلام کے اندر، تو ظالم بننے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ یہ جو ماسک پہننے کا کہا جا رہا ہے، یہ جو حفاظتی اقدامات کا کہا جا رہا ہے، یہ جو گورنمنٹ ایسوپیز کا کہا جا رہا ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہے، آپ کے عزیزوں کی حفاظت کے لیے بھی ہے، فرش ادا پر آنے والے ہر مومن کی حفاظت کے لیے ہے، ہر عزادار کی حفاظت کے لیے ہے. ذمہ داری کا خیال رکھیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر گرامی قدر یہ فرش ازا جو نہ جانے کتنے سالوں سے بڑے عقیدت بڑے احترام کے ساتھ اس مقام پر بچھایا جاتا ہے جعفری ہاؤس. ہم سنا کرتے تھے لاہور میں مقام جعفری ہاؤس جہاں پر مجالس ازا ہوتی ہیں، بزرگان آتے ہیں، علماء آتے ہیں. میں شہزادی کونین کا مشکور ممنون ہوں، پروردگار عالم کا ممنون و مشکور ہوں، اہل بیت اطہار کا ممنون و مشکور ہوں. میرا نام یہاں کے ذاکرین میں شامل ہوا، یہاں کے صاحبان منبر میں شامل ہوا. علمی گفتگو یہاں پر کی جاتی ہے، اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مصائب سید الشہداء کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ فرش ازا پشتا ہے. اس سال کے عنوان کے طور پر جو علماء کی روش اور علماء کا طریقہ کار ہے، اور مجھ طالب علم کو بھی یہ ذکر دیتا ہے کہ میں علماء کی اس روش کو اختیار کروں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مجلس ازا کی بنیاد اہل بیت اطہار نے رکھی ہے، جس مجلس ازا کی بنیاد شہزادی زینب کبریٰ نے رکھی ہے، جس مجلس ازا کی بنیاد میرے والا سید سجاد نے رکھی ہے، جس مجلس ازا کی بنیاد خود پیغمبر اکرم نے رکھی ہے. مجھے کہنے دیجیے، حسین نے علی کو گود میں لیا، 3 شعبان کا دن تھا، فاطمہ زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو رو رہے ہیں، بابا آپ کو میرے بیٹے کے پیدا ہونے سے خوشی نہیں؟ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بیٹی یقیناً خوشی ہوئی ہے، لیکن مجھے جبرائیل نے بتایا تیرا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا ہوگا. جس حسین کے مصائب سید الملائکہ جناب جبرائیل پڑھیں، جس حسین کے مصائب سید الانبیاء سرور کائنات پڑھیں، اور بی بی نے حسرت کے ساتھ ایک دعا کی، بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ حضران گرامی، پیغام مرحلہ بمرحلہ، منزل بمنزل، نسلاً بعد نسل حفاظت بھی کرنی ہے، آگے پہنچانا بھی ہے. آج بہت زیادہ اس بات پر بحث کی جاتی ہے فرش ازا بچھانے کا مقصد کیا ہے، مجلس ازا میں آنے کا مقصد کیا ہے. حسین کی مجلس اگر بغیر مقصد کے ہو تو بیکار ہے، خدا کی قسم بیکار نہیں ہے. مجلس ازا حسین کا مقصد ایک ہے، ہمیں فاطمہ زہرا کے بچوں سے پیار ہے. شہزادی کونین کی خواہش ہے، جناب زہرا کو پوچھنا چاہیے تھا بابا میرا حسین کیوں مارا جائے گا؟ پوچھنا چاہیے تھا بابا میرے حسین کو کون مارے گا؟ بابا میرے حسین کے مقصد کو زندہ کون رکھے گا؟ اور اگر شہزادی نے نہیں پوچھا تھا اور بنتا یہ تھا پوچھنا تو سرور کائنات کی ذمہ داری بنتی تھی، ٹوک دیتے بیٹی تو کیسا سوال کر رہی، تجھے اس بات کی فکر ہو رہی میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ تجھے اس کی فکر نہیں ہے تیرا حسین مارا کیوں جائے گا؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پیغمبر اکرم نے سوال کو انڈورس کیا، بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ سرور کائنات فرماتے بیٹی نے دل چھوٹا نہ کر. محدثین میں عربی نے اس کتاب کو لکھا، اس روایت کو فتویٰ مکیہ کے اندر لکھا، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گا، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کرے گی، جس کے بوڑھے حسین کے لشکر کے بوڑھوں کا ماتم کرے گی، جس کی خواتین حسین کے فنانے کی خواتین کا ماتم کریں گی. یہ فرش ازا، یہ دعائے فاطمہ زہرا ہے.
اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، کائنات کی عظیم ترین دولت جو پروردگار کسی انسان کو عطا کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان در محمد و آل محمد سے وابستہ ہو جائے، انسان فرش عزائے حسین سے وابستہ ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک ہے آل عمران کی 200ویں آیت پڑھی، آخری آیت ہے، 200 آیتوں کا سورہ ہے یہ مکمل۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اسی آیت کے ضمن میں انشاءاللہ احیاء دین میں ائمہ علیہ السلام کا کردار اس عنوان سے ہم آپ کے سامنے معروضات پیش کریں گے۔ بہت سارے تاریخی شواہد اور واقعات کو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مناقب و فضائل کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں، اور جس توجہ سے آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اصبروا، سورہ آل عمران کا خلاصہ اس آیت کے اندر ہے، 200 آیت کے اندر، اے صاحبان ایمان صبر کرو، اصبروا وصابروا، اور مصابرہ کرو، ورابطوا، اور مرابطہ کرو۔ اتقوا اللہ، اس کے بعد آیت ہے کہ میں مکمل کروں گا انشاءاللہ کے دنوں میں۔ اہل ایمان، اے ایمان لانے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے اصبروا، صبر کرنا تمہیں۔ تفصیلات ہیں، معصومین نے، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے تفسیر صافی میں مولا محسن فیض کاشانی نے اس روایت کو کوٹ کیا، اور بہت سارے علماء نے جس نے بھی تفسیر پر بات کی اس آیت کو اور اس پر چھٹے امام سرکار کی حدیث کا حوالہ دیا۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر الميزان کے اندر، دوسرے بزرگان نے دوسری تفاسیر کے اندر سب میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا یعنی علی الفرائض، اے اہل ایمان صبر کرو، یعنی جو واجبات و محرمات الہیہ ہیں اس کی پابندی کرنے کے لیے، قوانین دین پر عمل کرنے کے لیے جس تکلیف سے مومن کو گزرنا پڑتا ہے تم صبر اختیار کرو۔ صبر سے مسائل پر نہیں ہوتا۔ اصبروا علی الفرائض وصابروا علی المصائب، اور اے اہل ایمان یاد رکھنا جب محمد و آل محمد کے در سے وابستہ ہوگا تو زندگی تمہاری اتنی آسان نہیں ہوگی، ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ علی بن ابی طالب کی محبت اور ولایت کو دل میں رکھو گے تو مراحل امتحان اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ وصابروا، اصبروا یعنی تم صبر کرو، صابروا یعنی ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ صبر کرنے میں، مصابرہ کرو۔ لیکن اہم ترین نقطہ جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ رابطوا، اور اے اہل ایمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مرابطہ کرو۔ یہ مرابطہ کیا ہوتا ہے؟ رابطوا، علماء نے لکھا اس لفظ مرابطہ میں سرحدوں پر جو افواج حفاظت کرتی ہیں اور جس کیفیت میں وہاں پر وقت گزارا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مرابطہ۔ مرابطہ، سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اچھا، علماء نے، مفسرین نے پیغمبر کے زمانے میں، ظاہر سی بات ہے ابھی تک وہ ساری اسٹیبلشمنٹس نہیں آئی ہیں، یہی سمجھا جاتا تھا مدینہ منورہ کی حفاظت کرو، خدا نہ خاصا کو رات کے اندھیرے میں مدینہ پر حملہ نہ کر دے۔ فوج ہوا کرتی تھی، سپاہی ہوا کرتے تھے۔ ائمہ نے فرمایا نہیں، وَرَابِطُوا یعنی فِی الْإِمَامَةِ، پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں۔ رابطوا یعنی فی الامامہ، امام صادق علیہ السلام سرکار فرما رہے رابطوا فی الامامہ یعنی تمہاری سرحدوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان زمینی سرحدوں کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے تمہاری نظریاتی اور عقیدتی سرحدوں کی، اور جو تمہاری عقیدتی سرحد ہے وہ توحید اور رسالت نہیں ہے، تمہاری عقیدے کی سرحد تمہاری امامت کا نام ہے۔ ایسا نہیں جنابی، اچھی بات ہے، میں بڑے مرحلہ وار آگے بڑھوں گا، بہت
اطمینان کے ساتھ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ عزیزان کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے کہ گہرائی میں جا کر منصب امامت، ذمہ داری امامت، مقام امامت، مقام ولایت اہل بیت اطہار کو ڈسکس کیا جائے۔ اس منبر کا فرض بنتا ہے، اس منبر کا حق بنتا ہے، اس فرشادہ کا حق بنتا ہے۔ ہم دیکھیں ائمہ طاہرین ہیں کیا؟ توحید پورا عالم اسلام متفق ہے، رسالت پورا عالم اسلام متفق ہے۔ یہ اور بات ہے، میں ابھی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی توحید پر پڑھنے کا موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اہل بیت اطہار کی توحید اور ہے، باقی عالم اسلام کی توحید بھی اور ہے۔ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، یہ جملہ بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے خدا ایک، محمد رسول ایک، یس ایک، انکار نہیں ہے، کلی طور پر جملے سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ خدا اور ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ جس کا ایک پیر جہنم میں ہو۔ رسول ایک، وہ رسول اور ہوتا ہے جو کہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ اول ما خلق اللہ، نوری پروردگار عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو خلق فرمایا وہ میرا نور مقدس تھا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ رسول اور ہوتا ہے، وہ رسول اور ہوتا ہے جس کو ورقہ ابن نوفل بتایا کہ اے محمد مان جائیے کہ آپ پر وحی آئی ہے۔ جو اہل علم ہے، جو اہل مطالعہ ہیں، ان تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ میں ان سارے الفاظ کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اتنا ہمارے پاس دامان وقت گنجائش نہیں، صرف 9 مجلسوں میں بہت ساری باتوں کو مکمل کرنا، غور فرما لیں۔ لیکن اس وقت توحید بات ہوگی کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ توحید کو بچایا ہے تو امامت میں، رسالت کو بچایا ہے تو امامت میں۔ یہ فرش عزائے حسین منی و انا من الحسین کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ توحید کو بچانے والی ذات حسین کی ہے، رسالت کو بچانے والی ذات حسین کی ہے۔ توحید پر جب حرف اٹھا، حسین بن علی نے نوک نیزہ پر بلند ہو کر آیات قرآن کی تلاوت کر کے توحید کا پیغام دیا۔ وَرَابِطُ یعنی فی الامامہ، تمہاری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اور امام فرماتے ہیں یاد رکھنا تمہاری نظریاتی سرحد صرف اور صرف امامت ہے۔ اچھا سرحدوں پر کیا ہوتا تھا؟ جملہ مجھے کہنے دے، فوجی سرحدوں پر مثال کے طور پر 100 سال تک عبادت کریں تو کیا کسی کو کہنے کا حق ہے کہ بھائی بہت ہو گیا، 100 سال عبادت کر لی بہت ہو گیا؟ یہ کب تک عبادت کرتے رہو گے؟ 100 سال ہو گیا بہت ہو گیا، 200 سال ہو گیا بہت ہو گیا؟ سر 10,000 سال بھی گزر جائیں گے، 10 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا تذکرہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے، خدا را کبھی زبان پر نہ آنے پائے۔ علی کے فضائل بہت ہو گئے، صدیوں کی صدیاں گزر جائے، نسل بعد نسل فضائل علی، مناقب اہل بیت اطہار مرحلہ وار سنائے جاتے رہیں گے، تذکرہ ہوتا رہے گا، بتایا جاتا رہے گا۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس اللہ پڑھے نا محمد والے یا علی، سچ پہ ہم جھوٹ کا کب رنگ چڑھا دیتے ہیں، حق کا پیغام زمانے کو سنا دیتے ہیں۔ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ مولا امین کے فضائل چلتے رہیں گے، بیان ہوتے رہیں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان فضائل کو سنتے رہیں، بیان کرتے رہیں، مناقب کو بیان کرتے رہیں۔ علی ابن ابی طالب اہل بیت اطہار۔ لیکن میری خواہش ہے اس مرتبہ، میں سوچتا رہا پورا سال آپ افضال کے بارے میں کیا پڑھوں گا، محرم میں کن موضوعات پر بات کروں؟ مناقب اہل بیت، ولایت مولا کائنات، ولایت ائمہ اطہار، اور پھر موضوع آخر میں جو بنا احیاء دین میں یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امامت کو نکال دو گے، خدا کی قسم تمہارے پاس دین نہیں بچے گا۔ اہل بیت اطہار کو درمیان سے نکال دو کہ تمہارے پاس توحید بھی نہیں بچے گی، تمہارے پاس رسالت بھی نہیں بچے گی، تمہارے پاس قرآن بھی نہیں بچے گا۔ اگر ہے تو اس لیے ہے کہ ائمہ طاہرین زندہ ہے، اگر ہے تو اس لیے ہے کہ آج بھی ایک زمانے کا امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔
گرامی اگر ائمہ تعین کو درمیان سے نکال دیں آپ کے پاس دین نہیں ہے، پورے عالم اسلام کے پاس توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، جنت و جہنم کا تصور نہیں ہے، دنیا و آخرت کا تصور ختم ہو کے رہ جائے گا۔ لہٰذا ہماری یہ خواہش ہے کہ اس مرتبہ ہم سیر کہکرا کریں گے، یعنی امام اول سے آخر تک نہیں جائیں گے، امام آخر سے امام اول تک آئیں گے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے ہم انشاءاللہ، مجھے نہیں اندازہ کہ 9 تقاریر میں ہم مولا کائنات کی ذات تک پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے، یا زندہ سے ہوگا تاکہ انشاءاللہ ائمہ تعین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج مجھے زمانے کے امام سے آغاز کرنا ہے۔ امام ہے تو دین باقی ہے، امام ہے تو اسلام باقی ہے، امام ہے تو حیات باقی ہے، امام ہے تو توحید و رسالت کا نام باقی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اپنے بچوں کے لیے بطور خاص بہت ہی حساس موضوعات پر آگے مجھے باتیں کرنی ہے، بہت ہی حساس موضوعات پر۔ زمانے کے امام کی ولادت، پیغمبر اکرم کے زمانے سے ان جملات کا پورا عالم اسلام شاہد رہا۔ المہدی من اہل البیت، مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے تواتر معنوی کے ساتھ یہ روایت ہمارے سامنے آئی۔ مہدی وہ ہوگا یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ مہدی زمانے کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوں۔ اور صرف سرکار خطیب مرتبت میں نہیں، شہزادی کونین نے، امیر کائنات نے، امام مجتبیٰ نے، سرکار سید الشہداء نے، باقی سارے ائمہ نے مسلسل زمانے کے امام کا نام لیا، مسلسل زمانے کے امام کو تعارف کروانا۔ لیکن زمانے کے امام کی ولادت ہو تو کیسے ہو؟ تھوڑا سا مجھے تاریخ میں جانا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ عزیزان اپنی سماعتوں کو مرکوز رکھیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سن 233 ہجری سرکار امام زمانہ کی ولادت کب ہو رہی؟ سن 255 ہجری کے اندر، اور سن 233 ہجری میں معتمد عباسی اور متوکل عباسی کا جو بیٹا ہے، ہمارے 10ویں امام سرکار کو اس نے سامرا میں بلا لیا۔ چونکہ مجھے کہکرا میں چل رہا ہے لہٰذا اس سے پچھلے کی تاریخ بعد میں آئے گی۔ 10ویں امام سرکار کو بلا لیا، ابھی 11ویں امام کے بیت الشرف میں کوئی زوجہ نہیں آئی ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ 12واں ہے جو یملأ الارض قسطا وعدلا۔ اور بنو عباس یہ وہ گھر کے بھیدی تھے۔ تاریخ اسلام نے لکھا ہے کہ بنو عباس نے وہ مظالم ڈھائے ہیں اہل بیت اطہار پر کہ تاریخ بنو امیہ کے مظالم کو بھول گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ بنو عباس کے آنے کے بعد واحد امام جس کو مدینہ منورہ کی سرزمین نصیب ہوئی، چھٹے امام سرکار ہے۔ ایک امام بنو عباس کے آنے کے بعد جن کو مدینہ منورہ کی زمین نصیب ہوئی، اس کے بعد کسی امام کو مدینہ کی زمین نصیب نہیں ہوئی۔ 7ویں امام سرکار کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا گیا۔ 8ویں امام سرکار کی شہادت السلام علیک یا غریب الغرباء، یہ الفاظ جو اہل بیت اطہار نے بتائے، السلام علیک یا غریب الغرباء، مطلب ہے اس کے اندر گہرائیاں ہیں۔ سرکار سید الشہداء اپنے لفظ استعمال کرے، غریب شیعتی مہما شربتم ازبما ان فسکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاتبعونی۔ اور امام رضا سرکار السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ 9ویں امام سرکار کی شہادت کم سن ترین امام جواد، امام نہم، 25 سال کے سن میں جس کی شہادت ہو گئی، صرف 25 سال کے سن میں بغداد میں ان کا جنازہ۔ اور اس کے بعد 10ویں امام سرکار کی شہادت کہاں ہو رہی؟ سامرا میں۔ خدا مجھے بھی آپ کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے، عراق کی مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے، اپنی آنکھوں سے جا کر آج بھی دیکھیں، صدیوں گزرنے کے بعد بھی سامرا مشکل ترین زیارات میں سے ایک زیارت ہے۔ صدیوں گزرنے کے بعد 8-10ویں امام سرکار کے دور میں اپنے افراد نہ ہونے کے برابر مورخین نے سمجھا ہی نہیں، محدثین اس انداز سے سمجھ نہیں پائے، عجیب و غریب اعتراضات کیے۔
ساتھی راوی اس روایت کے علاوہ کسی اور جگہ ہے نہیں، ہو بھی تو کیسے ہو، سامرہ کا راوی ہے، مدینے کا راوی نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر زمانے کے امام کی ولادت کا اہتمام کرنا۔ 10ویں امام سرکار نے عجیب انداز سے کام کیا ہے۔ جناب نرجس خاتون سرکار حجت کی جو والدہ گرامی، کس انداز سے آئی بیت الشرف امامت امام یازدہم کے اندر، کمال ہے ہمارے 10ویں امام کا۔ بہت پرانی واقعہ ہے، اگر میں پورے کی پورے تفصیل کے ساتھ واقعہ کو عرض کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بشر ابن سلیمان یا بشر ابن سلیمان، بہت سارے علماء نے بشر کہا ہے اس کو، ایک ہی جگہ پر اس راوی کا نام آیا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ غلاموں اور کنیزوں کی خرید و فروخت کرنا۔ سامرہ کے اندر 10ویں امام سرکار اشرافیہ کے تحت رہتے ہیں۔ بشر ابن سلیمان کو بلایا، بشر تم سے کام ہے، بالا حکم دے، کیا کام ہے؟ کہ بغداد جاؤ گے، ہمارے لیے کنیز خرید کر لاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور کتابوں نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا۔ جا کر ان واقعات کا مطالعہ کریں، زمانے کے امام کی معرفت کے لیے کچھ بنیادی باتوں کو پہلے جاننا ضروری ہے۔ کہ جاؤ گے تم وہاں پر ایک شخص آیا ہوگا، بردہ فروش ہے، غلام اور کنیزوں کا کاروبار کرتا ہے، بغداد کے پل کے بنانے کشتیاں لگیں گی، وہ کنیزوں کو بیچ رہا ہوگا۔ ایک کنیز ہوگی اس طرح کی ہوگی، اس کے بدن پر یہ لباس ہوگا، اس نے کھال کا جو ہے وہ حجاب کر کے رکھا ہوگا، بہت تقدس کے ساتھ، بہت حیا کے ساتھ، بہت عفت کے ساتھ وہ موجود ہوگی۔ بڑے بڑے خریدار اس کو خریدنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اور وہ ضد کر رہے ہوگی، خبردار مجھے کسی کو ہاتھ مت لگانے دینا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بڑی قیمتیں لگ رہی ہوں گی اس پر۔ اس کا والد کہے گا کہ بہرحال مجھے تجھے بیچنا ہے۔ وہ کہے کہ صبر کر، میرا خریدار آ رہا ہے۔ اور جب وہ یہ بات کرے تم آگے بڑھنا اور کہنا کہ میرے پاس سامرہ کے اشراف میں سے ایک سید کا خط ہے، یہ خط اس کنیز کو دے دو، اگر یہ اپنے آپ کو پٹوانے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اس کی طرف سے خریدار ہوں، میں اس کا وکیل ہوں۔ 10ویں امام کے حالات پہ غور کریں، 11ویں امام کے حالات پہ غور کریں۔ حکومت کی پوری مشینری لگی ہوئی ہے، کسی طرح سے بھی زمانے کے امام کی ولادت نہ ہونے پائے۔ اتنا زبردست جاسوسی نظام ہے، اتنا خطرناک نظام ہے کہ مولا کو بغداد میں نہیں رہنے دیا گیا، سامرہ میں بلایا گیا، جہاں پر 100% وہ افراد رہتے ہیں جن کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ بہت کتنے کے افراد ہیں جن کا تعلق اہل بیت کی مذہب سے یا کچھ عقیدت مند ہے، وہاں 11ویں امام کے لیے اہتمام ہو رہا ہے۔ دوسرے مسلمان کہتا ہے میں گیا، سارے معاملات ہوئے، میرے مولا نے مجھے کھیلی دی تھی، ایک کیسہ دیا تھا جس کے اندر کچھ دینار تھے، نہیں پتا کتنے دینار تھے۔ کیا میں گیا، میں نے حالات دیکھے، میں بہت جلدی رفتار سے اس واقعے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں اس شخص کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ میرے پاس خط ہے، رومی زبان میں لکھا ہوا ہے، رومن لینگویج کے اندر، اس دور کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے امام۔ امامت کا وہ عقیدہ کہ ہم عوام امام بنائیں گے اور ہے، وہ عقیدہ کہ جہاں امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے وہ امامت اور ہے۔ یہ خط ہے میرے پاس، اس عورت کو دے دے، اس خاتون کو دے دے۔ پڑھا، ایک مرتبہ دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، روتے ہوئے کہتی ہے اب مجھے اسی کے ہاتھ بیچنا، ورنہ میں اپنے آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ والد نے کہا اس سے کم پیسوں پر بات نہیں ہوگی۔ بات کیا ہوئی؟ کہ مجھے نہیں پتا، تھیلی کو کھول کر دیکھ لے، جتنے دینار مانگے تھے اتنے ہی دینار اس تھیلی میں سے نکلے۔ پھر میں نے اس کنیز کو لیا، ساتھ میں لے کر واپس آنے لگا بغداد سے سامرہ کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہے بغداد سے سامرہ کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کل آنے لگا، ابھی کنیز ہے، رومی کنیز ہے، روم سے آئی ہوئی ہے، جس کا تعلق ظاہری اعتبار سے مسلمانوں سے ہے بھی نہیں، عیسائیوں سے اس کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں بشر سلیمان کی میں دیکھ رہا تھا، جب بھی آتی تھی بار بار اس خط کو نکالتی تھی، آنکھوں سے لگاتی تھی، سر پہ رکھتی تھی، بوسہ دیتی تھی، گریہ کرتی تھی آنکھوں سے۔ میں نے مطلب تعجب کی حالت میں کہا ہے کنیز میں اپنے مالک کو دیکھا تک نہیں ہے، تو اپنے مالک کو جانتی نہیں ہے، تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس
انداز سے پوچھا کہ ارے اس انداز سے احترام کرے اپنے مالک کا اس وقت اس خاتون نے تڑپ کر کہا کہ اے بشر کیسی بات کرتا ہے، امام کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی امام کی معرفت نہیں ہے تجھے؟ جس کو اہل بیت کے گھرانے کی معرفت ہے وہ ایسا سوال کرتے ہوئے اسے زیب نہیں دیتا۔ میں نے کہا خاتون تیرا قصہ کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ اپنا قصہ سنایا، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ کہا میں قیصر روم کی پوتی ہوں، ماں کی طرف سے میرا تعلق جناب شمعون سے ملتا ہے، جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے جناب عیسیٰ کے وسیع ہیں۔ میرے دادا نے میری شادی کا فیصلہ کیا، اپنے چچازاد بھائی سے میرے چچازاد بھائی نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت بہترین انداز سے ہمارے لیے دربار کو سجایا گیا، 300 علماء کو بلایا گیا، 700 سے زیادہ اشراف مملکت، اکابرین فوج، بیوروکریٹس کو بلایا گیا، 4000 سے زیادہ مہمان بلائے گئے، ہمارے لیے بہترین تخت بنایا گیا۔ یعنی کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ کہ جب قسیس اعظم جو بڑا راہب تھا وہ آگے بڑھا انجیل مقدس کو کھولنے گیا، میرا نکاح پڑھنے کے لیے ایک دم زلزلہ آیا، سب زمین پر گرے، میں بھی جا کر زمین پر گری، میرا دادا بھی جا کر زمین پر گرا، جس سے میرا نکاح ہونا تھا وہ بھی زمین پر گرا، سب برہم برہم ہو گیا۔ میرا دادا گھبرا گیا، راہب گھبرا گئے، کہیں دیکھ شگون نہیں ہے۔ میرے دادا نے کہا کوئی بات نہیں، اتفاق کے بعد زلزلہ آ گیا تھا، دوبارہ ساری چیزوں کو صحیح کیا گیا، پھر نکاح کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہو سکا، پھر زلزلہ آیا، پھر ہم سب گر گئے، میں اداس ہو گئی، میرا دادا اٹھ کے چلا گیا، راہبین چلے گئے، مہمانان سارے چلے گئے، میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے دادا نے دوسرے چچازاد کے ساتھ میری شادی کا ارادہ کیا، اس وقت بھی سارے یہی واقعات پیش آئے۔ میں جانے کیا بات ہے؟ کہ اسی رات میرے خواب میں پیغمبر اکرم تشریف لائے، جناب عیسیٰ تشریف لائے، اور جناب عیسیٰ سے پیغمبر اکرم مجھے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ جناب پیغمبر اکرم جناب عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں اے عیسیٰ آج ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تمہارے وسیع شمعون کی پوتی سے اپنے بیٹے امام عسکری کا نکاح کروائیں۔ زمانے کے امام کی ولادت کے لیے جو اہتمام ہے عجیب ہے۔ یہ ہے امامت جو ہمارے پاس ہے، پروردگار عالم کی طرف سے نظام ہے، اور پھر کس طرح سے زمانے کے امام مدد کرتے ہیں انشاءاللہ میں واقعات کے ساتھ پیش کروں گا۔ وقت بڑی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے، جو میں سوچ کے آیا تھا اس کا آدھا بھی نہیں پڑھ پایا۔ بہرحال جناب شمعون نے کہا اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی؟ جناب عیسیٰ نے جناب شمعون سے کہا ہے شمعون تمہارے نصیب کھل گئے، ختم رسالت کا بیٹا تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ میری طرف سے جناب عیسیٰ نے امام عسکری کی طرف سے پیغمبر اکرم نے نکاح کے سیغے پڑھے، ہمارا نکاح ہو گیا۔ خواب سے میں بیدار ہوں، عجیب تعجب کے عالم میں کسی کو بتا نہیں سکتی، اور اس خواب کے بعد جو رہی صحیح حالت تھی وہ بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، میں مسلسل بیمار رہنے لگی۔ ایک دن میرا بابا میرے پاس آیا، بیٹا کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو تم، میں کیا کروں کہ تمہاری صحت بہتر ہونا شروع ہو؟ میرے ذہن میں اور تو کچھ نہ ہے، میں نے کہا بابا کوشش کریں، جو مسلمانوں سے آج کل جنگ ہو رہی ہے، جو مسلمان قیدی ہمارے پاس ہیں، کہ بھئی گناہوں کو آزاد کر دیا جائے، جتنی تکلیف ان کو دی جاتی ہے کچھ کم کر دی جائے۔ بڑی اذیتوں سے گزارا جاتا تھا۔ بابا شاید خدا مت کچھ مجھ پر رحم کرے۔ میرے بابا نے میری خواہش کو پورا کیا، میں نے تھوڑا بہت کھانا شروع کیا، میرا بابا سمجھا کہ اسی وجہ سے میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ بات اور آگے بڑھی، 14 دن مکمل ہونے کے بعد شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا میرے خواب میں تشریف لائے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جناب مریم مقدس میرے خواب میں تشریف لائیں، تعارف کروایا کہ تمہارے شوہر امام عسکری کی دادی اور ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ میری قدموں پہ گر گئی خواب کے عالم میں۔ میں نے کہا بی بی میری کیا خطا ہوئی ہے؟ 14 دن ہو گئے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، آج تک میں نے چہرے اقدس کی زیارت نہیں کی ہے۔ عجیب روایت ہے۔ شیطان نے فرمایا تم کلمہ پڑھو تو اس کے بعد تمہارے بعد آئیں گے، اس کے پہلے نہیں آئیں گے۔ شہزادی کونین نے کلمہ پڑھوایا، پروردگار کی وحدانیت کا اعلان، پیغمبر کی رسالت کا اعلان، امیر کائنات کی ولایت کا اعلان۔ اور اسی رات سے سرکار میرے خواب میں آنا شروع ہوئے، مجھے بتاتے جاتے ہیں کیا ہونے والا۔ میں بہت ہی مختصر کر کے واقعات کتابوں کے اندر موجود ہے، میں نے حوالے دے دیے، جا کر دیکھیے انشاءاللہ واقعات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے۔ ایک دن امام عسکری نے مجھے خواب میں آ کر بتایا
تم فلاں دن اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ فلاں جگہ پر جاؤ گی، مسلمان حملہ کریں گے، تم لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، تم قیدی بنائے جاؤ گے، تمہیں کنیز بن کر بیچنے کے لیے لایا جائے گا، تمہیں ان کنیزوں میں شامل ہو جانا ہے، اپنا نام کسی کو نہیں بتانا۔ ملیکہ نام تھا جب وہاں پر تھیں، جب بیت شرف امامت میں آئیں انہوں نے اپنا نام نرگس رکھا، عربی زبان کے اعتبار سے اسے نرجس کہا جاتا ہے۔ اس انداز سے بیت شرف امامت میں آئیں، کیونکہ آج کی اب تک ہمارا موضوع، میری خواہش تھی کہ ایک دن میں ہم کم از کم 2 اماموں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن 2 دن میں اگر ایک امام کا ذکر مکمل کرنا تو بڑی بات ہے۔ بیت شرف امامت میں تشریف لاتی ہیں، ظاہری اعتبار سے 11ویں امام کی زوجہ بن کر نہیں آ رہی ہیں، یعنی 1 منٹ کے لیے بنو عباس کے جاسوسوں کے حوالے سے بات کیجئے جو حتیٰ گھر تک پہنچے ہوئے، تو وہاں سے اگر خبر جائے گی تو یہی جائے گی کہ صاحب وہ روم سے جو گرفتار قیدی آئے ہیں، جہاں مختلف سرداران اپنے لیے کنیزوں کو اور غلاموں کو خریدنے کا اہتمام کرتے ہیں، امام حاضر کے گھر میں بھی کنیز خرید کر لائی گئی۔ اس انداز سے خاتون آئی اور ظاہری اعتبار سے 10ویں امام کی کنیز بن کر آئی ہے، 11ویں امام کی کنیز بن کر بھی نہیں آئی، اور جب پہنچی ہیں 10ویں امام سرکار نے اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کو بلایا۔ ایسا نہیں گرامی یاد رکھیے گا، 3 خواتین ایسی ہیں اہل بیت اطہار کے اندر، 3 بہنیں، خواتین نہیں، ورنہ خواتین زیادہ، کہ جن کا ایک الگ ہی مقام ہے تاریخ اہل بیت میں۔ ایک حسین کی بہن زینب کبریٰ، ایک 8ویں امام سرکار کی بہن جناب معصومہ کم، اور ایک 10ویں امام سرکار کی ہمشیرہ جناب حکیمہ خاتون۔ آج بھی آپ جب سامرہ کی زیارت کو جاتے ہیں تو جہاں 2 معصوموں کی زیارت کرتے ہیں، 10ویں امام سرکار کی اور 11ویں امام سرکار کی، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ 2 زیارتیں اور کرتے ہیں، جناب نرجس خاتون کی جو زمانے کے امام کی والدہ ہے، اور جناب حکیمہ خاتون کی جو ہمارے 10ویں امام کے ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں ان کی۔ جناب حکیمہ سے کہا، اے حکیمہ، یہ ہے وہ خاتون جس کا وہ تم سے تذکرہ کر رہا تھا، پروردگار عالم اس کے بطن سے مہدی کو پیدا کرے گا، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا۔ تفصیل واقعات ہے۔ زمانے کے امام 5 سال پر اپنے بابا کے ساتھ گزارا، 255 ہجری میں ولادت پر، اور سن 260 ہجری میں ہمارے 11ویں امام سرکار دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، صرف 5 سال کا سن۔ اور اس 5 سال کے سن میں اب وہ جعفر کذاب، جعفر تواب، میں اس تاریخ واقعات میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، 10ویں امام سرکار کے بھائی جناب جعفر، جناب 11ویں امام سرکار کے بھائی جناب جعفر آتے ہیں اور اپنے بھائی کے جنازے میں نماز پڑھانا چاہتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ اس وقت کئی لوگوں نے زمانے کے امام کی چہرے اقدس کی زیارت کی۔ آگے بڑھ کر آتے ہیں 5 سال کا بیٹا جناب جعفر کے ابا کے دامن کو کہتے ہیں، چچا جعفر ہٹ جائیے، امام کی نماز امام زمانہ کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ اور اس انداز سے سرکار اپنے بابا کی نماز پڑھاتے ہیں۔ 4 نائبین خاص، 73 سال یا 75 سال غیبت صغرا کا زمانہ چلا، بچے کو نام یاد ہونے چاہیے، 4 نائبین خاص جنہیں نواب 4 کہا جاتا ہے۔ عثمان ابن سعید سب سے پہلے نائب خاص، 10ویں امام سرکار کے معتمد ہیں، 11ویں امام سرکار کے معتمد ہیں، زمانے کے امام نے بطور خاص اپنا نائب بنایا عثمان ابن سعید۔ ان کے بعد ان کے فرزند محمد ابن عثمان عمری، اس کے بعد جناب حسین ابن روح 3رے نائب خاص بنتے زمانے کے امام کے۔ آج بھی ساری کائنات کا شیعہ جب 15 شعبان کی شب میں عریضہ لکھتا ہے تو جس نائب خاص کے وسیلے سے عریضہ زمانے کے امام کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے ان کا نام ہے حسین ابن روح، 3رے نائب خاص۔ اور 4تھے نائب خاص علی بن محمد السمری، 6 دن پہلے امام زمانے کی طرف سے توقیع آئی، اے علی بن محمد السمری بس تم آخری ہو، اب تم اپنے بعد کسی کو نائب نہ بنانا، 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اپنے امور کو جمع کر لو، معاملات کو سمیٹ لو۔
اب خیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا. عزیزان گرامی، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے امام پردے غیبت میں ضرور ہے. یہ نظام مرجعیت نیابت عامہ عجیب نظام ہے جو اہل بیت اطہار نے پختہ ترین نظام میں سے، کہ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. میں صرف ایک واقعہ آج کی تک آپ کی خدمت میں عرض کروں. شیخ مفید علی اللہ مقامہ، یہ کون ہے شیخ مفید؟ ان کا تذکیر کا تعارف بھی کل کرواؤں گا آپ کے سامنے. سید رضی اور سید مرتضیٰ کے استاد شیخ مفید محمد بن نعمان، عجیب علمی مقام ہے. ایک واقعہ ان سے منسوخ کیا جاتا ہے. ایک دیہاتی ان کے پاس آیا، قبلہ ایک سوال ہے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے گاؤں میں خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود ہے، کیا حکم ہے؟ شیخ مفید نے اس زمانے میں جو فتویٰ تھا، آپ کو اعتبار سے فتویٰ دیا کہ اس کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، اس عورت کو اسی انداز سے دفن کیا جائے گا، بچہ وہاں کے پیٹ میں ہی رہے گا، نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا ٹھیک ہے، قبلہ چلا گیا. جب چلا گیا، پیچھے سے ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار، اور کہا کہ شیخ مفید نے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو جواب دیا تھا اس میں تبدیلی کر لو. اس بچے کو ماں کے ساتھ دفن مت کر دینا، بائیں طرف سے پہلو کو شگافتہ کرنا، بچے کو نکالنا، دوبارہ پہلو کو سی دینا، اس کے بعد ماں کو غسل و کفن دے کر دفن کرنا. ٹھیک ہے. جلدی تھی، موت کی، جنازہ تھا. تو پہنچا، امام کا حکم بتائیے. شیخ مفید کا حکم بتایا، بچے کو نکال لیا گیا ماں کے شکم سے، اور اس کے بعد سے تدفین کر دی گئی. کچھ سال گزرے، سال 2 سال گزرے، یہ شخص اس بچے کو لے کر شیخ مفید کے پاس آیا. شیخ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے آپ نے پہلے حکم دیا تھا کہ اس کو ماں کے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو یہ بعد میں آپ نے پیچھے سے کسی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ نہیں دفنانا. شیخ مفید کے پیروں سے زمین نکل کے کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے تو کوئی فتویٰ ایسا نہیں دیا تھا، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا پیچھے سے. کہ کون تھا؟ کون تھا؟ اتنا زمانے کے امام سرکار کو تشریف لائے. یہ امام نے اپنے کسی نائب کو بھیجا. بڑی رفتار کے ساتھ میں نے باتوں کو مکمل کیا. ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. شیخ مفید نے دروازہ بند کر دیا، کہا آپ کسی کو فتویٰ نہیں دوں گا. مجھ سے ایک فتویٰ غلطی ہوگی، دوبارہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس وقت امام کی طرف سے باقاعدہ توقیع مقدسہ شیخ کے نام خط آیا، علیکم بالخطا وعلینا بالتصدیق. خطا کرنا تمہارا کام ہے، اس خطا کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. خیر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک مرجع ہر مرحلے پر امام زمانہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. خدا نہ خاصہ یہ تصور ذہن میں نہ ہے. لیکن بہرحال دسیوں سینکڑوں کی تعداد میں واقعات ہیں جہاں زمانے کے امام نے درمیان میں خدا کے دین کی حفاظت فرمائی. امام کا کردار باہر امام سرکار کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں میں کل بھی عرض کروں گا. میرا دل چاہتا ہے جملہ کہوں. اے مولا امام زمانہ، آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے اپنے بابا کو غسل میں شریک ہوئے، لیکن آج یہ فرش ادا ہم نے اس امام کے لیے بچھایا ہے جو اپنے بابا کے جنازے کو دفن نہ کر سکا. محرم کا چاند نظر آ گیا. اشبہی محرم ہے. عام طور پر خطبہ علماء مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مولا کے سفر کا آغاز پڑھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا تو کیسے عرض کروں. کاروان سفر، کاروان کربلا، کاروان عشق تیار ہو رہا ہے. غازی عباس کو امیر لشکر قرار دیتے ہیں. عباس سفر کی تیاری کرو. 28 رجب سن 60 ہجری کا دن میرا مولا
مدینہ منورہ سے نکل کر جا رہا ہے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، کاروان تیار ہو رہا ہے، سیدانوں کو لیا جا رہا ہے، گھر کے افراد کو لیا جا رہا ہے، رات کا وقت ہو گیا، رات کے سنادے میں نکلنا ہے۔ مولا عباس نے جب سارے اونٹوں پر سارا سامان لاد دیا، سامان سفر سب کا سب تیار ہو گیا، مسافروں کی فہرست بنائی گئی، ساری بیویوں کا نام ہے، ازاداران عجیب ہے، کچھ واقعات جو مدینہ منورہ کی لکھے، میرے ذہن میں صحابی کا نام نہیں آ رہا، علماء کہتے ہیں ان کے کان سنگین تھے، نہیں سن پاتے تھے، بڑی مشکل سے ان کانوں میں آواز جاتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے سناٹے کو گھبرا کر کہتی زلزلہ کیسا آ رہا، یہ طوفان کیسا آ رہا، کسی نے کہا نہیں طوفان نہیں آ رہا، فاطمہ زہرا کا گھر آنا مدینہ کو چھوڑ کر 35 حج کیے مولا حسین سرکار نے، پہلی مرتبہ مدینہ نہیں چھوڑا، ہر سال جاتے تھے مدینہ چھوڑ کر، ہر سال واپس آتے تھے، لیکن آج فاطمہ کا لال جانتا ہے آج جو جا رہا ہو تو لوٹ کر واپس آنے والا نہیں۔ اجر کا بات، اجر کا بات، تو سارا سامان لاد دیا گیا ہے، حضرت آران سنیں گے، پڑھو مسائب آپ کے سامنے، تو سارا سامان لاد دیا گیا، بیویوں کے سوار ہونے کی باری آئی، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کے بعد ایک صحن خانہ میں جو خاتون آتی تھی، جو عزیز ہوتا تھا، جو محرم ہوتا تھا، آگے بڑھتا تھا، اس بیوی کا ہاتھ تھامتا تھا، عزت احترام سے سلام کراتا تھا، کجاووں میں پردے ڈالے جاتے تھے، ناقہ آگے بڑھ جاتا تھا، پھر دوسرا ناقہ آتا تھا، کوئی دوسری بیوی آتی تھی، اب میں کیسے عرض کروں، جو ام فروا آئی، اسد کلال قاسم آگے بڑھا بازر گرامی کو سوار کرایا، جو ام لیلا آئی، جوان شہزادہ علی اکبر نے آگے بڑھ کر ماں کو سوار کرایا، ایک کے بعد ایک خاتون آتی گئی، لیکن راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا عباس جو جگہ کھڑے ہوئے تھے، علی اکبر جو دور کھڑے ہوئے تھے، مولا جناب قاسم جو کھڑے ہوئے تھے، مولا حسین کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ سب کے سب آگے بڑھے، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، میں نے پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ عباس نے آگے بڑھ کر اپنے زانوں سے رکھتی ہے، بیوی میرے زانوں پر پیر رکھ کر سوار ہو، شہزادہ علی اکبر ہاتھ کو تھام رہے ہیں، مولا حسین آگے بڑھ کر شانوں کو تھام رہے ہیں، اور اس طرح سے جناب زینب کو سوار کیا گیا۔ اب حق تھا نا جس کا زینب کو 28 رجب کو مدینہ میں شان سے سوار کیا گیا ہو، جب 11 محرم کی سواری، اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ، جب 11 محرم کی صبح آئی، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا عباس زینب کربلا سے جا رہی ہے، کیا سوار کرانے کے لیے نہ ہو؟ اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ، ساری بیویاں سوار ہو گئی، ایک بچی ہے کہ جس کا نام سواروں میں نہیں ہے، جس کا نام توقی میں نہیں لکھا ہوا ہے، آخر بابا کی قدموں میں گر جاتی ہے، سغرا کہتی ہے بابا مجھے بھی ساتھ لے کر چلے، میرا بالا کہتا ہے سغرا تجھے ہم ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہیں، علماء نے بیان کیا ہے، راز یہ ہے کہ سغرا اپنی ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی، ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی، جس طرح علی اکبر پیغمبر اکرم کی شبیہ تھے، علی اکبر کی شہادت تو حسین کو آرہ کر سکتا ہے، لیکن زہرا کی شبیہ بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں میں جائے، یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا، سغرا کو رخصت کیا، آخری وقت آ گیا، میرا مولا حسین رخصت آخر کے لیے نانا رسول اللہ کی قبر مطہر پر آیا، ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آیا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، لیکن 2 جملے شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے ضرور پڑھوں گا۔ پہلی مجلس ہے حسین کو فرش اذان اٹھا ہے، لیکن حسین چاہتا ہے اس کی ماں فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہو، جب نانا کے روزے پر آئے بڑی شان کے ساتھ رخصت ہوئے، نانا بچپن میں جو وعدہ کیا تھا نبھانے کا وقت آ گیا، نانا حسین جا رہا ہے مدینہ سے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین بڑی شان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی تمکنت کے ساتھ، جس طرح کوئی فوجی ہوتا ہے نا، بڑی شان کے ساتھ میرے مولا نے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر مطہر کو رخصت کیا، لیکن اس کے بعد جب ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آنے کی باری ہے، عجیب جملہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جواری میں ہم پڑھا کرتے تھے، حسین گھٹنیوں کے بل گر گئے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے میرا مولا آگے بڑھا، اپنے آپ کو
ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ گرا دیا. اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کر گیا. حضرت عمر اللہ مجھے وہ منظر یاد آ گیا. آج ماں فاطمہ زہرا کی خبر ہے, کل حسین چھوٹا تھا جب ماں فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا مدینہ میں. بس ایک روایت پڑھوں گا جناب زہرا کی. میرے مولا نے رات کے اندھیرے میں شہزادی فاطمہ زہرا کے جنازے کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کیا. رات کا اندھیرا تھا. علامہ مجلسی نے جناب فضا کے حوالے سے اور مولا کائنات کے حوالے سے اس روایت کو لکھا ہے. جناب فضا کہتی ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ پکار کر کہا, یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین حلموا تزودوا من امکم. اے جناب زینب, اے بیٹا ام کلثوم, اے بیٹا حسن, اے بیٹا حسین, آؤ آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. 6 سال کا ظاہر حسین ہے, زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 سال کا سن ہے. آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو. بچے آگے بڑھے. جناب زینب نے اپنے آپ کو ماں کے بدن ایتھر پر گرا دیا. ام کلثوم نے اپنے آپ کو ماں کے جسد ایتھر پر گرا دیا. حسن آگے بڑھ گئے, اپنے آپ کو ماں کے قدموں میں گرا دیا. لیکن حسین ماں کے پیروں کے پاس آ کر کھڑا ہو گئے. گویا کہہ رہا ہے اماں جب تک تو نہیں بلائے گی حسین. اللہ, اماں جب تک تو نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. مولا کائنات اس روایت کو آگے بڑھاتے فرماتے جیسے ہی حسین نے کہا میں نے دیکھا بندے کا فن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آئے. آ جا حسین میرے سینے سے لگ جا. 6 سال کا حسین آگے بڑھا, ماں کو سینے پر اپنے آپ کو گرایا. فاطمہ زہرا نے دونوں ہاتھوں کو کھینچ لیا. حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی. علامہ مجلسی لکھتے ہیں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ زمین و آسمان کی درمیان سے صدا گونجی, یا علی حسین کو ماں کے سینے سے الگ کر لو. ملائکہ آسمان میں کوہرام بپا ہو گیا. علی آگے بڑھے ہیں. مجھے صرف ایک جملہ بتا دو, ایک سوال کا جواب دے دو. جب علی نے ماں کے سینے سے حسین کو الگ کیا تو کیا تماچے مار کے الگ کیا یا تازیوں نے مار کے الگ کیا؟ اے حسین یہ زہرا کے سینے پر تیرا مقدر, وہ تیرے سینے پر سکینہ کا مقدر تھا. شیور کے تازیہ میں پڑے ہیں, شیور کے تماچے. محمد ہمارے ناسوں کو بارگاہ میں قبول فرما, فرش عذاب و قائم و دائم فرما. بانیان و حاضرین کی جہاں جہاں پر مجلس سنی جا رہی, جہاں جہاں کا ذکر مولا ہو رہا ہے, سب کی اس عزادانی کو, اس مفسدانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ تعلیمات اہل بیت, دین اہل بیت, سیرت ائمہ طاہرین, ان کے مقام اور عظمت اور جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے جب تک زندہ رہیں عزاداری سے ہم کو منسلک فرما. فرش عزا بچھانے والوں میں, فرش عزا پر آنے والوں میں, فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اس خانے والے کی تجھے بانیان عزائم کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. مقروضوں کے قرض کو غیر سے ادا فرما. بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بالخصوص اس کووڈ کے حوالے سے پورے عالم انسانیت کو, بالخصوص اہل ایمان کو جہاں جہاں پر شہزائیں معبود ہر ایک کو اس وبا سے محفوظ رکھ. محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازین میں امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہ گار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعبیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.